بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتے ہیں تمام دوست ٹھیک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. آج جرنل آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس. ویڈیو تھوڑا لمبی ہو جائے گی لیکن کوشش کریں اگر آپ دیکھ لیں گے تو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آج ویزا کی انفارمیشن یا اس طرح کے بارے میں نہیں ہے. چھوٹا سا تھا, میں غالباً 4th-5th کلاس میں تھا, گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. ہم گاؤں میں جا رہے تھے, میرے جو بڑے بھائی ہیں ایڈوکیٹ اشفاق احمد ملک, میں اور وہ جا رہے تھے باہر. گاؤں میں ہم رہتے تھے. وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے گاؤں کا جو کلچر ہوتا ہے کہ واک کے لیے نا آپ لوگوں کو باہر کہیں جانا پڑتا تھا اوپن ایریاز میں. وہاں پر ایک صاحب آ رہے تھے, میں ان کے سامنے جھک گیا, 2 ہاتھ سے سلام کیے, کیونکہ وہ میرے ٹیچر تو نہیں تھے لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ کسی اسکول میں وہ ٹیچر ہے. تو جب وہ صاحب چلے گئے ٹیچر جو تھے, تو بھائی نے مجھے کہا کہ اتنا زیادہ مت جھک جایا کرو, کہ تھوڑا سا اپنا مینٹین رکھا کرو. وہ بات مجھے یاد رہی. کافی ٹائم گزر گیا. اب کی بات, یعنی کہ اب اس بات کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً کوئی 20 سال غالباً گزر چکے ہوں گے اس بات کو, شاید کم وہ بیش اتنا ہی ایسا ہوگا. ابھی پیچھے میں پاکستان گیا ہوا تھا, تو میں گاؤں جا رہا تھا کسی دوست کی شادی میں. تو بھائی مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا پروگرام. میں نے کہا کل بھائی جانا ہے, دوست کی شادی ہے. تو کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, اگر آپ تمہیں یاد ہو تو, بچپن میں جب ہم باہر جا رہے تھے اور تم نے سلام کیا تھا ان صاحب کو اور جھک گئے تھے. میں نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہے. کہتے ہیں اب تمہارا وہ جو ٹائم ہے, جو اللہ نے جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں, یہ والا جو ٹائم ہے نا, اب تمہارا دوبارہ ریورس ہو گیا ہے. بات کو سمجھیے گا, بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں وہ, کہ اب تمہارا دوبارہ ریٹرننگ پوائنٹ ہے. جو کچھ تمہیں چاہیے تھا وہ تم نے حاصل کیا ہے, اللہ نے یہ تمہیں دیا, عطا کی ہے. اب اگر تمہارے اندر وہی والی چیز ہوگی نا, یعنی کہ ایک ہاتھ سے سلام لیا اور تھوڑا اکڑ, اب تمہارا آ جائے گا یہ غرور, تکبر. کیونکہ اب تمہیں وہ چیزیں مل گئی ہیں جو نارمل ایک انسان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دنیاوی چیزیں. اللہ نے تمہیں عزت بھی دے دی ہے, مقام بھی دے دی ہے, جو ایک ہر بندی کی ایک نارمل خواہش ہوتی ہے وہ تم نے ایک اس ایج میں حاصل کر لی ہے. اگر اب تم کرو گے تو اب یہ چیز آ جاتی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک مختصر کے گلے میں سریا. اب تم دوبارہ جھک جاؤ, اس میں عاجزی ہے تمہاری. اب اس میں لوگ تمہیں نزدیک ہوں گے, خوشی ان کو محسوس ہوگی, کیونکہ اب وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں بندہ کرتا ہے. اور میں اب آپ کو ابھی ریسنٹلی ادھر بتاتا ہوں, ٹرکی میں جب یہاں پر آیا تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ ایسے اتنے فین فالوورز آپ کے نہیں بن جاتے, اور آپ لوگوں کی جو اتنی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اس پہ آپ لوگوں کو کافی ساری چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. بہت زیادہ آپ کے ہیٹرز, حاسدین لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہوتے, اور آپ کے خواہ مخواہ سے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, بلیم کر رہے ہوتے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کے پاس چیز ایسی ہوتی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے ہرائیں, لیکن وہ سارے کے سارے حربے استعمال کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں. مطلب مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں کسی دوست کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے جاؤں, وہ کسی کنٹری میں جا رہا ہوتا تو میں ویسے ہی فن کے لیے ویڈیوز بناتا تھا کہ میں جا رہا ہوں, تو نیچے میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آتے تھے, یا وہ اپنی ویڈیوز بناتے تھے کہ اس کا اپنا ویزا تو لگا نہیں ہے, یا کسی گاڑی میں جا رہا ہوتا تھا تو اوبر کریم کے کمنٹس, مطلب اس طرح کے نا کافی سارے میں نے اگنور کیے. میں نے کبھی کسی کمنٹ کو رپلائی نہیں دیا, کبھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی. ریزن یہ تھی کہ میرا کچھ اپنے ٹارگیٹس تھے, اپنے ڈریم سیٹ کیے ہوئے تھے, اور میں اس کے اوپر چلتا گیا. اور جو ترکی میں لوگ موجود ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ آج دن تک میں نے کسی کے خلاف ویڈیو نہ بنائی ہے, نہ ضرورت پڑی ہے, کیونکہ کسی کے ساتھ مقابلہ انفیکٹ نہیں تھا. آج کے دن میں بات سمجھیے گا ذرا, آج کے دن میں یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ترکی میں ہیں نا, میں ان کو اوپن ہارٹ کر کے ویلکم کہتا ہوں.
اگر میرے پاس آئیں چلیں مجھ سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر آپ میرے پاس نہیں آتے تو میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اب وہ ختم، فنش، ٹاٹا بائی بائی، کہ ریس لگی ہوئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں آ رہا ہے، ختم. الحمدللہ اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے میرے اوپر، کہ میری ذات سے، میری توقعات سے، میری سوچ سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں میرے مالک کا کم ہے. اس نے وہاں سے رزق دیا جہاں پر سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ریزن کیا ہے؟ ریزن آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ کام کی ہے، کبھی آپ لوگوں کو چیٹ نہیں کیا. کام ہو سکتا ہوگا تو لے لوں گا، نہیں ہو سکتا ہوگا تو آپ کو سبز باغ نہیں دکھاؤں گا میں یا میری ٹیم. پاکستان میں اس ٹائم پر جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ مجھے کام دے رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا، وہ بندہ مجھے دیکھتا بھی نہیں، یعنی ملاقات نہیں ہوئی، جسٹ اسی طریقے سے کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے، مجھ سے کام کروا رہے ہیں، آج دن تک ملاقات نہیں ہوئی. ان کو عمرے پر بھیج رہا ہوں، ان کی ویزاز کی پروسیسنگ کروا رہا ہوں، ان کی ٹکٹنگ ہو رہی ہے. یہ اللہ پاک نے ہی کوئی اپنا نظام بنایا ہوا ہے، میں اس میں بالکل، میری سوچ نہیں جا سکتی ادھر تک. میری طرف سے کسی کا دل آزاری بھی ہوتی ہے، اگر ہوئی ہے اس کے لیے بھی میں معذرت کروں گا. کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہوئی، کیوں میں نے کسی کو جواب اصل میں اس لیے نہیں نہ دیتا تھا کہ وقت آنے پر چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. اور ابھی اچھا میں نا کوشش کرتا تھا کہ میں یہ جو آج میسیج ہے نا یہ میں بناؤں، ویڈیو شیئر کروں، لیکن کوئی نہ ایلیمنٹ، کوئی پرسن میرے خلاف ویڈیو بنا دیتا تھا، کیونکہ ان کو میں ہضم نہیں ہو رہا ہوتا تھا. لیکن یہ پچھلے کوئی 15-20 ڈیز یا 1 منتھ کہہ لیں، کول ہو گئے. اور کیونکہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے کہ یار بندہ ٹھیک ہے. جس معاملے میں، جس سسٹم میں یہ بندہ چل رہا تھا آج سے 4 سال 5 سال پہلے، جس طریقے سے اس نے ترکی میں سٹارٹ کیا تھا، وہی اسی لے میں جا رہا ہے. کسی نے اس کے، کیونکہ فراڈ چیٹ کر کے نا آپ یہ چیزیں نہیں بنا سکتے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وقتی. اچھا کوئی پروف بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی 1 سنگل لیرا کا، ڈالر کا، روپے کا، پاؤنڈ کا، درہم کا، ریال کا، کسی کے ساتھ 1% بھی ہوا ہے نا فراڈ چیٹ، ادھر میرے سامنے آ کر مجھے وہ کلیم کر سکتا ہے، اور میں اس کو، اگر میں نے دینے ہوئی اپنے ہاتھ سے، اور معذرت کر 2 ہاتھ سے معافی مانگوں گا کہ سر یہ آپ کی اماؤنٹ میری طرف تھی، یہ آپ کو میں نے واپس کر دی. لیکن اگر نہیں کی اور وہ پروپیگنڈے اور لیگ پولنگ اور ویڈیوز ادھر سے جا کر بنیں گی، اس کا تو میں نے جواب پہلے بھی نہیں دیا اور ابھی بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اب الحمدللہ وہ بات میں نے ڈیٹیل میں کر دیا. باقی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. آپ کے جو ڈریمز ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو ٹارگیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ نے جانا ہے. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں چلے جائیں گے نا، فلاں کیا کہے گا، کبھی بھی آپ سکسیس نہیں کر سکتے. کافی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں نا، یہ کچھ 1.5 سال کے اندر کچھ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر کریکٹرز آئے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا فیم دیا کہ وہ بلندیوں پر پہنچ گئے. کیوں؟ ان کی بھی بہت زیادہ مخالفت تھی، ہیٹرز، لوگ دیکھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کی. اگر ان کی پرواہ کی ہوتی وہ کبھی بھی آج تک اس سکسیس پر نہ پہنچتے. ویری سون انشاءاللہ دبئی پہنچ رہا ہوں، اور ایسا سرپرائز دوں گا، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا کہ، اور یہ بھی میرے رب تعالیٰ کی شان ہے، میں اس میں زیرو، جو اس ٹائم پر دبئی میں ویری فیمس، میں نام نہیں دوں گا، سرپرائز دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ نا چیز کوشش کرتا ہے وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شو نہ کرے، لیکن وقت آنے پر آٹومیٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں یار اس بندے نے یہ بات بھی کی تھی. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد